ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ 1/8 2001 کرنول کی جامعہ مسجد میں منیر احمد صاحب کرنول کے امیر صاحب کی بات۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا ہے، اور ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محنت کی دولت عطا فرمائی ہے، اور ہر انسان اپنی محنت سے یہ چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جو ناکام ہونے کے لیے محنت کر رہا ہو۔ ہر انسان کے دل کی تمنا یہ ہے، ہر انسان چاہتا یہ ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور ناکامی سے بچ جاؤں، اور اللہ جل شانہ جو انسان کے پیدا کرنے والے ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کامیاب ہو جائے۔ انسان بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، اللہ بھی کامیاب کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی بعض لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، بعض لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ قارون نے زمین میں دھسنے کے لیے محنت نہیں کیا تھا، اس کو زمین میں کیوں دھسایا گیا؟ فرعون دریا میں ڈوب کر مرنے کے لیے محنت نہیں کیا تھا، اس کو کیوں ڈبویا گیا؟ کامیاب وہ بھی ہونا چاہتا تھا۔ جتنے بھی خدا کے نافرمان باغی دنیا میں گزرے ہیں، ان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ناکام کر کے دکھلایا اور ذلیل کر کے دکھلایا، اور ایسے ذلیل ہوئے کہ قیامت تک ان کا نام ذلت کے ساتھ لیا جائے گا۔ آج کسی مذہب کا کوئی آدمی اپنی اولاد کا نام قارون، فرعون، نمرود رکھنے پسند نہیں کرتا۔
ایسا اللہ پاک نے انہیں ذلیل کیا. یہ تو دنیا میں ان کی ذلت ہوئی اور قیامت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں وہ مبتلا کر دیے جائیں گے. تو ان لوگوں نے ناکام ہونے کی محنت نہیں کی تھی, کامیاب وہ بھی ہونا چاہتے تھے, لیکن ناکام کیوں ہوئے؟ اب یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کامیابی اور ناکامی کیا ہے, اور کامیابی کس کو کہتے ہیں, کامیابی کس ذریعے سے ملتی ہے, کامیابی کو حاصل کرنے کا کیا راستہ ہے, اور ناکامی سے بچنے کا کیا راستہ ہے. میرے دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, اصل میں کامیابی جس کو کہتے ہیں وہ دو طرح کی کامیابی ہے. ایک کامیابی وہ ہے جس کو انسان اپنے ذہن سے کامیابی تصور کر لیتا ہے, اور ایک کامیابی وہ ہے جس کو حق تعالیٰ شانہ کامیابی بتلاتے ہیں. انسان کے ذہن کی سوچی ہوئی کامیابی یہ ہے کہ جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں, اچھا کھانے کو مل جائے, بہترین بنگلہ مل جائے, بہترین سواری مل جائے, غرض ہے کہ دنیا کے اندر میری ہر خواہش پوری ہو جائے. یہ انسان کے ذہن کی سوچی ہوئی کامیابی ہے. اور حق تعالیٰ شانو جس کامیابی کو دینا چاہتے ہیں وہ صرف دنیا کی نہیں بلکہ دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی. آج کا انسان صرف موت کی گھر کی سوچ رہا ہے کہ جب تک دنیا میں زندہ ہے کامیابی مل جائے, مرنے کے بعد چاہے کامیابی ملے یا نہ ملے. یہ اس کے جو ہے کم عقلی کی دلیل ہے اور اس کی بے وقوفی کی دلیل ہے. اس لیے کہ اس انسان کو دنیا میں بہت مختصر وقت کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اور یہاں کی کامیابی, یہاں کی ناکامی, اور یہاں کا سکھ, یہاں کا دکھ یہ ختم ہونے والا ہے, عارضی ہے. اصل زندگی تو آنکھ کے بند ہونے کے بعد شروع ہونے والی ہے. جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان رہے گا وہاں کی کامیابی ملنا سب سے بڑی کامیابی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیج کر انسانوں کو اسی بات کی دعوت دی کہ اے دنیا کے بسنے والے انسانوں, اگر تم دنیا کی بھی کامیابی چاہتے ہو اور آخرت کی بھی کامیابی چاہتے ہو تو ایک اللہ کی طاقت کو تسلیم کر لو اور ایک اللہ کو اپنا بنا لو. اپنا ایمان صحیح کر لو, اپنے اعمال صحیح کر لو, اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا. اچھا, آخرت کی کامیابی تو موت کے بعد ملنے والی ہے, لیکن دنیا کی بھی کامیابی جس کو انسان سمجھتا ہے کہ یہ نقد ہے, آخرت کی نعمتیں ادھار ہے, یہاں کی کامیابی, یہاں کا سکھ, یہاں کا چین, یہاں کا اطمینان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں رکھا ہے, اس کے احکامات کو پورا کرنے میں رکھا ہے. اچھا, کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کیا کر رہا ہے آج کا؟ دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کر اب تک دو ہی قسم کے انسان ہم کو ملیں گے, اور قیامت تک یہ دو ہی قسمیں باقی رہیں گی. تو دوسرے معنوں میں دو قسم کے نظریے رکھنے والے انسان ملیں گے. ایک نظریہ جو ہے وہ دھوکے کا نظریہ ہے, ناکامی کا نظریہ ہے, اور ایک کامیابی والا اور حقیقت والا نظریہ ہے. ایک عام انسانوں کے ذہن سے سوچی ہوئی کامیابی اور نظریہ اور پلان ہے کہ اگر میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں تو چیزوں پر محنت کر کے مجھے کامیابی حاصل ہو جائے گی. حضرات انبیاء علیہ السلام جس کامیابی کے طریقے کو لے کر آئے وہ اس دنیا کے نظریے سے بالکل ہٹ کر ہے. جیسے عام طور پر انسانوں کے جو ہے ذہن کا سوچا ہوا پلان یہ ہے, جس کو ساری دنیا کر رہی ہے, اور ہر زمانے میں یہ اس قسم کے لوگ ملیں گے اور کثرت سے ملیں گے. کیا کہ میں جتنی محنت کروں گا اتنا روپیہ ملے گا. کیا ہوگا؟
میری محنت سے روپیہ، اور جتنے روپیے ملیں گے اتنی چیزیں ملیں گی، اور جتنی چیزیں آئیں گی اتنی میری عزت ہوگی، اور جو ہے میری دنیا کی تمام چیزیں آرام سے گزر جائیں گی۔ آج انسان کا اکثریت حصہ اس نظریے پہ چل رہا ہے۔ یہ نظریہ قارون کا تھا، فرعون کا تھا، نمرود کا تھا، شداد کا تھا، اور جتنے بگڑے ہوئے انسان دنیا میں گزرے ہیں ان تمام بگڑے ہوئے انسانوں کا نظریہ یہ ہے، اور یہ تھا اور آئندہ ہوگا کہ محنت سے روپیہ، روپے سے چیزیں، چیزوں سے عزت۔ یہ نظریہ دھوکے والا نظریہ ہے۔ اس سے برخلاف جو لوگ بنے ہوئے تھے اور جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں بنانے کے لیے بھیجا، انبیاء علیہ السلام کا نظریہ کیا ہے؟ اس سے بالکل ہٹ کر ہے۔ وہ یہ کہ جتنا ایمان پر محنت کریں گے اتنا ایمان بنے گا۔ دل پر محنت کر کے اللہ کی ذات اور صفات کے یقین دل میں پیدا کیا جائے کہ کامیاب کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ کامیابی، ناکامی، عزت، ذلت، موت و حیات، بیماری و شفا، دنیا میں جو کچھ حالات دنیا میں آ رہے ہیں ان سب کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ اللہ تعالیٰ حالات لانے والے۔ نبیوں کا نظریہ یہ تھا کہ تم دل پر محنت کر کے اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کرو، عقیدہ یہ بناؤ کہ دنیا کی پھیلی ہوئی شکلوں میں میری کامیابی اور ناکامی نہیں ہے، یہ چیزیں خود پیدا کرنے سے پیدا ہوئی ہیں، یہ مخلوق ہے، ان چیزوں سے میری کامیابی ناکامی کا کوئی تعلق نہیں۔ کامیابی اور ناکامی کا تعلق اللہ کے ذات سے ہے کہ اللہ جس کے ساتھ ہو گئے وہ کامیاب، اور جس کا اللہ تعالیٰ ساتھ نہ دے وہ ناکام۔ یقین یہ بن جائے کہ اللہ کرنے میں کسی کے محتاج نہیں، وہ کسی کی زندگی کو بنانے پر آئے تو پوری دنیا مل کے اس کی زندگی کو بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ کسی کی زندگی بگاڑنا چاہے تو پوری دنیا مل کے اس کو بنا نہیں سکتی۔ اللہ کسی کو پانی پلانا چاہے پوری دنیا مل کے اس کو پیاسا نہیں رکھ سکتی، اور اللہ اس کو پیاسا مارنا چاہے پوری دنیا مل کے اس کو قطرہ پانی پلا نہیں سکتی۔ اللہ جس کو عزت دینا چاہے پوری دنیا مل کے اس کو ذلیل نہیں کر سکتی، اور اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہے پوری دنیا مل کے اس کو عزت دے نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، کرتا دھرتا ذات ایک طرح اللہ کی ہے۔ ایمان پر جتنی محنت کریں گے اتنا ایمان بنے گا، اور جتنا ایمان بنے گا اتنے اعمال کرنا آسان ہوگا۔ تو نبیوں کی کیا تعلیمات ہیں؟ محنت کر کے اپنے یقین کو ٹھیک کرو، اور جس کا یقین ٹھیک ہو جائے گا، جس کو ہدایت مل جائے گی، اس کے اعمال صحیح ہو جائیں گے۔ اور اللہ کا وعدہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ جس کا ایمان صحیح ہو گیا، جس کے اعمال صحیح ہو گئے، میں اس کو کامیاب کر دوں گا۔ تو پوری دنیا کے اندر ایک طرف ایمان اور اعمال والے ملیں گے، اور ایک طرف چیزوں اور سامان والے ملیں گے۔ ایک طبقے نے اپنی کامیابی کا معیار چیزوں کو بنایا کہ چیزوں پہ محنت کر کے چیزیں حاصل کرو، اس لیے کہ ان کی آنکھ غلط دیکھ رہی ہے۔ جہاں سے جو چیز نکل رہی ہے یہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ چیز اس کی خالق ہے، اور یہیں سے یہ چیز نکل رہی ہے، یہ اپنی ذات سے یہ چیز نکال رہی ہے۔ یہ دھوکے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات پر ایک پردہ بنایا، زمین ایک پردہ، درخت ایک پردہ، دکان ایک پردہ، کھیت ایک پردہ۔ پردے کو سامنے رکھا، اور کرنے والی ذات جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہمیں، کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے، اس لیے جو ہے سبب اختیار کرنے کے لیے کہا گیا۔ سبب انسان اختیار کرے، لیکن سبب کو رب نہ بنا لے۔ یہ سبب ہی سب کچھ ہے، یہ دھوکے کی بات ہے۔ اس لیے کہ جس سبب کو اختیار کیا جا رہا ہے اس میں سے کامیابی کا دینا، ناکامی کا دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بیمار آدمی دوا استعمال کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ دوا اس کو نفع ہی دے۔ اللہ چاہیں گے تو اس دوا کے ذریعے سے اس کو شفا دیں گے، اور اللہ چاہیں گے تو اسی دوا کو اس کی موت کا سبب بنا دیں گے۔
تو سب سے پہلی بنیادی چیز میرے دوستو بھائیوں جو انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کے سامنے پیش کی اور سب سے آخر میں تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سارے انسانوں کو اس بات کی دعوت دی کہ تم محنت کر کے اپنے یقین کو صحیح کر لو. تو خلاصہ یہ نکلا کہ کامیابی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے. جس کی زندگی میں یہ دو چیزیں ہوں گی اللہ اس کو اپنی قدرت سے کامیاب کریں گے, اور جس کی زندگی میں سب کچھ ہے لیکن یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو خدا اپنی قدرت سے اس کو ناکام کریں گے. اور پچھلے زمانے میں اللہ نے کر کے دکھلا دیا. قوم عاد کو, قوم سمود کو, قوم سبا کو, فرعون کو, نمرود کو, شداد کو اور ابو جہل کو, ابو لہب کو, یہ جتنے بھی خدا کے باغی گزرے ہیں ان سب کو اس بنیاد پر ناکام کیا گیا کہ ان کے اندر کامیابی کی وہ دو چیزیں نہیں تھیں. اور وہ سب سے جو ہے اہم چیز, جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہدایت کا مل جانا. جس کی زندگی میں ہدایت نہیں ہے اللہ اس کو ناکام کریں گے, اور جس کی زندگی میں ہدایت آ جائے گی اللہ اس کو کامیاب فرمائیں گے. دو چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنیاد بنایا کامیابی کے لیے, اور وہ انسان کے اندر ہی ہے. اسی لیے اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ حالات آتے ہیں ان حالات کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے بلکہ اعمال سے ہے. جس قسم کے اعمال آسمانوں پر جائیں گے اسی قسم کے فیصلے آسمان سے جو ہے انسانوں کے لیے نازل ہوں گے. اللہ کو راضی کرنے والے اعمال آسمانوں پر جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ حالات انسانوں کے اوپر مؤثر ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میرے بندے میں جو چاہتا ہوں تو کر کے دکھلا دے تو پھر میں وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے. تو جو چاہتا ہے ہم کر کے دکھا دیں گے, شرط یہ ہے کہ تو وہ کر دے جو ہم چاہتے ہیں. اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے احکامات پورے کیے جائیں, اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے احکامات کی. اور ایک اللہ کو کرتا دھرتا دل میں یقین بٹھا کر اس ایک اللہ کو سب کچھ سمجھے. تو یہ دو چیزیں جو کامیابی کی بنیادیں ہیں, ایک دل کا یقین ٹھیک ہو جائے, دوسرے جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں. دنیا کی بھی کامیابی, آخرت کی بھی کامیابی. ایمان اور اعمال پر جنت کا وعدہ, ایمان اور اعمال پر خدا کی مددوں کا وعدہ, ایمان اور اعمال پر دنیا کی خوشگواری کا وعدہ. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہترین شاہانہ زندگی گزاریں, سکون والی زندگی گزاریں, اس کے لیے شرط اللہ نے رکھ دیا کہ اپنے ایمان کو صحیح کرو, اپنے اعمال کو صحیح کرو. حیات طیبہ کیا ہے؟ حیات طیبہ جو ہے وہ جنت کی زندگی ہے. اگر تمہارا ایمان صحیح ہو گیا, تمہارے اعمال صحیح ہو گئے تو جیسے جنت کے اندر نعمتیں ملتی ہیں اور جنتیوں کے دل میں بغض نہیں ہوگا, جنتی کے دل میں حسد نہیں ہوگا, جنتی ایک دوسرے کو جو ہے جھگڑا نہیں کریں گے, پھر اللہ تعالیٰ وہ زندگی دنیا میں قائم فرمائے گا. چنانچہ مدینہ منورہ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرما کر صحابہ کے یقین کو صحیح کر دیا, ان کے اعمال 100% صحیح ہو گئے. تو مدینہ مبارک, مدینہ پاک کی زندگی جنت کا نمونہ تھی. جتنے صحابہ تھے وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے. اگر 10,000 صحابہ ہیں تو 9,990 صحابہ کی جو ہے تائید اس ایک صحابی کے ساتھ ہے جو تکلیف میں پڑا ہوا ہے. کوئی اس میں حسد کرنے والا نہیں. اب ہم سوچیں کہ ایسی زندگی کسی کو حاصل ہے یہاں پر؟ کوئی بستی, کوئی ملک, کوئی محلہ ایسا بتا دیں کہ جنت کا نمونہ اس میں آ چکا ہو, جنت کی جو ہے جیسے جنتیوں کی نعمت اللہ دیتا ہے, اس کی ہر خواہش پوری کی جاتی ہے, یہاں اس کی کسی کی پوری ہو رہی ہو. تو ایمان اور اعمال پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اللہ پاک نے رکھ دیا. من عمل صالحا من ذکر او انثى,
جس نے بھی نیک اعمال کیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن شرط لگا دیا کہ وہ ایمان والا ہو، وہ مومن، اس لیے کہ ایمان کے بغیر کوئی کار خیر اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی زندگی کو ہم خوشگوار کر دیں گے۔ تو ایمان اور اعمال کو بنانے کے لیے میرے دوستو بھائیوں محنت کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے اسلام کو پیش کیا، مکے کی پوری زندگی 13 سال کی جو تقریباً گزری ہے وہ صحابہ کے ایمان کے بنانے میں گزری ہے۔ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج جو ہے ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ایمان بھی کچھ سیکھنے کی چیز ہے۔ اگر ایمان سیکھنے کی چیز نہ ہوتی تو صحابہ کرام کو ایمان کیوں سکھایا گیا؟ کہ ایمان کوئی کتاب کا نام نہیں۔ ایمان جو ہے وہ نظر نہیں آتا انسان کا، میرا ایمان میرے اندر ہے، آپ کا ایمان آپ کے اندر ہے، اس کی دلیل بھی ہوا کرتی ہے۔ ایک آدمی دعویٰ کر دے کہ میں جو ہے پختہ مومن ہوں، دعوے کا تو ہر ایک کو حق ہے، لیکن بغیر دلیل کے دعویٰ باطل قرار دیا جائے گا۔ میں ایمان کا دعویٰ تو کر دیا، دلیل کیا ہے اس کی؟ ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نکلیں گے، تو پھر وہ دعوے میں سچا ہے۔ اسی ایمان کو حاصل کرنے کے لیے میرے دوستو بھائیو اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے تو 13 سال تک محنت کر کے اپنے ایمان کو بنایا، طرح طرح کی تکلیفیں اور آزمائشوں سے ان کو گزارا گیا، ان کے مردوں کو ان کی عورتوں کو طرح طرح سے ستایا گیا، لیکن اللہ کی ذات کے یقین ان کے دلوں میں ایسا بیٹھا ہوا تھا، اللہ سے تعلق ایسا جڑ چکا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو ایمان سے ہٹا نہیں سکتی۔ تو جس ایمان کو 13 سال محنت کر کے صحابہ نے حاصل کیا ہو میرے دوست بھائیوں، اس کے لیے 4 مہینے مانگے جا رہے ہیں ہمارے سے، تو ہمارے لیے بھاری معلوم ہوتے ہیں۔ اور یہ 4 مہینے جو ہے لگا دینے سے آدمی پکا مومن بن جائے، ولی کامل بن کے آ جائے، یہ دعویٰ نہیں ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ 4 مہینے کم سے کم ایک امیر کی اطاعت میں مسجد کے نورانی ماحول میں رہ کر اب تک جو یقین اس کا بگڑا ہوا ہے اس بگڑے ہوئے یقین کو نکال کر ایک اللہ سے ہونے کے یقین دل میں بٹھانا، اللہ کی عظمت کو بار بار کہنا، اللہ کی عظمت کو بار بار سننا، 4 مہینے اصولوں کے ساتھ کوئی آدمی گزارے گا تو اس کو ایمان کیا چیزیں سمجھ میں آئے گا۔ ابھی ایمان دل میں داخل نہیں ہوگا اس کے۔ ایمان اگر زندگی بھر محنت کر کے بھی ہمارا ایمان بن گیا تو سمجھو کہ ہم سب سے چھوٹ گئے، کامیاب ہو گئے۔ اور صحابہ کرام کا یہی حال تھا کہ اتنا قوی اتنا مضبوط ایمان آنے کے بعد بھی ان کے دلوں میں اس بات کا خوف تھا کہ جو ہے کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بڑے 70 صحابہ سے میری ملاقات ہوئی، 70 صحابہ سے میری ملاقات ہوئی، اور ہر صحابی کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے آپ پر جو ہے نفاق کا ڈر محسوس کر رہا تھا کہ ہم کہیں منافق تو نہیں ہیں، اور ہر ایک کو اس بات کا خوف تھا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ ایمان کی محنت کرنے کے باوجود وہ صحابہ ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ہمارا ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ کو جو ہے پسندیدہ ہے، اس قسم کا ہے یا نہیں ہے۔ تو ایمان کو حاصل کرنے کے لیے ایمان کی محنت کرنا پڑے گا اور ایمانی ماحول میں بیٹھنا پڑے گا۔ اس کی مثالیں اللہ والوں نے ہمیں دی ہیں کہ ایمان جو ہے کیفیت کا نام ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا یہ جو ہے ایمان کا اظہار ہے کہ اللہ سے ہونے کوئی زبان کہہ رہی ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، یہ زبان کے بول ہیں۔ اسی بول کی حقیقت کو دل میں اتارنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ محنت کریں گے تو یہ جو زبان کے بول ہیں یہ دل کی گہرائی میں پہنچیں گے، اور ایمان کی جب طاقت بنے گی، اور ایمان کی طاقت اتنی بڑی طاقت ہے دوستو بھائیوں کہ
کہ دنیا کی کوئی طاقت ایمان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جس کے دل کے اندر ایمان کی طاقت ہوتی ہے اللہ کی ذات کی طاقت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جاتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو صحابہ نے محنت کر کے اپنے ایمان کو ایسا بنایا اور اپنے دل میں پیدا کیا ایمان کو کہ ان کے ایمانوں کا اثر غیروں پر پڑتا تھا۔ جو بگڑے ہوئے انسان تھے، جو خدا کے نافرمان تھے، غیر تک جس بات کو جانتے تھے، ان کا یقین تھا کہ یہ مسلمان ہے، اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس سے ہم چھیڑم چھاڑی کریں گے تو ہم بچ نہیں سکتے۔ ایک مشرک اور کافر تک کو جو اس بات کا یقین تھا کہ یہ متقی ہے، یہ ایمان والا ہے، اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر اس کو چھیڑیں گے تو ان کا خدا ہم کو چھوڑے گا نہیں۔ بشرطے کہ ایمان صحیح ہو جائے اور ایمان اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ صحیح جڑ جائے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک وائر ہے جس میں جو ہے پاور موجود ہے، کرنٹ موجود ہے، اس وائر کا تعلق پاور ہاؤس سے ہے، اور چھوٹے چھوٹے بال کی طرح سے وائر نکلے ہوئے ہیں، اس میں کرنٹ موجود ہے۔ اب بڑے سے بڑے سرما کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو جا کے پکڑ لے، پکڑے گا بھی کوئی جا کر؟ اگر پکڑنے کی بھی جو ہے نادانی سے کوشش کرے گا تو لوگ کہیں گے موت کو دعوت دے رہا ہے تو، کیا کہیں گے؟ موت کو دعوت دے رہا ہے، کیوں پکڑتا ہے؟ اس پہ کرنٹ موجود ہے، جی شارٹ مارے گا پھر یہ۔ اچھا، اس کے برخلاف ایک میدان کے اندر 10 گز کا موٹا سا وائر پڑا ہوا ہے، 2 انچ کا موٹا وائر 10 گز لمبا پڑا ہوا ہے، وہ بھی وائر ہے، لیکن اس کا تعلق پاور ہاؤس سے نہیں ہے، اس کو چھوٹا سا بچہ کو اٹھا کے پھینک دے گا۔ تو صحابہ کا تعلق اللہ کے خزانے سے جڑا ہوا تھا، اللہ کے پاور ہاؤس سے جڑا ہوا تھا، تو غیر تک سمجھتے تھے کہ ان کو ہاتھ لگائیں گے تو شاٹ اللہ کی طرف سے پڑے، ان کو چھیڑیں گے تو اللہ نہیں چھوڑے گا ہمیں۔ آج میرے دوست بھائیوں، ہم نے اس تعلق کو کمزور کر دیا، آج ہمارا تعلق خدا کے خزانوں سے نہیں رہا، ہم تو چیزوں کے پیچھے پڑ گئے کہ چیزیں آگے تو کامیاب، اور یہ چیزیں مل گئی تو جو ہے مجھے کامیابی مل جائے گی، اس کے پیچھے پڑھ کر اللہ کو ہم نے بھلا دیا، اور اللہ ناراض ہو گئے تو چیزوں کے حوالے کر دیا، اور یہ ساری کی ساری چیزوں سمیت ہوتے ہوئے مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ یہ چیزوں میں کامیابی کی لائن جو ہے غیروں کی ہے، یہ ہم نے اپنے راستے کو چھوڑ دیا، غیر کے راستے کو اختیار کیا تو آج ذلیل ہو رہے ہیں، کیونکہ غیر مسلم بھی جانتا ہے کہ یہ نام کا مسلمان ہے، اس کے اندر جو ہے اللہ کے یقین نہیں، اللہ کا تعلق اس سے جڑا ہوا نہیں ہے، اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اور خدا کے دشمنوں نے یہ محنت چلائی دنیا کے اندر کہ یہ مسلمان جب تک صحیح مسلمان بنا رہے گا دنیا کی کوئی طاقت اس کو چھیڑ نہیں سکتی، لہذا اللہ کی تائید سے اور اللہ کی مددوں سے محروم کرنے کے لیے ان کے ایمانوں کو بگاڑو، ان کے اعمال کو بگاڑو۔ ایک تو صحابہ کرام اللہ سے ہونے کے خود دل میں پیدا کر لیے تو ساری مخلوقات کو اللہ پاک نے انہیں کامیابی دے دی۔ سنا کہ غزوہ بدر جو سب سے پہلا غزوہ ایمان والوں کے اور بے ایمانوں کے درمیان ہوا، اس کے اندر صحابہ اکرام کی تعداد 360 کی ہے، لیکن وہ 360 کیسے ہیں؟ بنے ہوئے ہیں، کامل یقین ان کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں، سرتفا اسلام ان کے اندر داخل ہو چکا ہے، 313 ایسے ہیں تو کامل اللہ کو چاہنے والے اور اللہ کے نام پر بن مٹنے والے، اور ادھر جو مقابلے کے لیے غیروں کی جو فوج آئی ہے وہ 1000 کی، ظاہر کے اندر صحابہ کے پاس کچھ نہیں، نہ ہتھیار ڈھنگ کے ہیں، نہ سواری ڈھنگ کی ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی معقول انتظام ہے، بے سر و سامانی میں
اور جو ہے بغیر ہتھیاروں کے میدان میں آج ٹھہرے ہوئے، اور ادھر 1000 کی تعداد پوری طاقتوں کے ساتھ پوری ہتھیاروں سے لیس اور بہترین قسم کے کھانے کھاتے ہوئے بہت موج اڑاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے آج ان کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن ابو جہل جس کا نام ہی ہے ابو جہل، ابو کہتے ہیں باپ کو، جہل جہالت کا باپ، جاہل جاہلوں کا بھی باپ ہو، اس وقت میں ایک پتے کی بات اس نے کہی، ہاں تو ابو جہل، لیکن یہاں ایک پتے کی بات کہی، سب جب سے درمیان ہم سے طرفداری کریں گے، تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس وقت میں ابو جہل نے یہ کہا، یہ اس بات کو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایمان والوں کا اثر غیروں کے دل پر پڑ رہا تھا، ان کے ایمان کی جھلک ایسی تھی اور ان کا ایمان اتنا پاورفل تھا کہ غیر کے دل بھی اس بات کو مانتا تھا کہ اس سے مقابلہ ہم کرنا جو ہے ہماری موت کو داؤ دینا ہے۔ تو اس نے کہا اگر انسانوں کا انسانوں سے مقابلہ ہے تو یہ جو مٹھی بھر جو صحابہ کھڑے ہوئے ہیں یہ مسلمان، ان کی موت یہ کھینچ کر لائی ہے ہمارے پاس، اگر انسانوں کا انسانوں سے مقابلہ ہے تو ان کی موت ہمارے پاس کھینچ کر لائی ہے، یہ بچ نہیں سکیں گے۔ اور اگر جیسا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اگر جیسا کہ مسلمان کہہ رہے ہیں اگر واقعی اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے اور اللہ ان کے ساتھ ہے تو انسانوں سے تو انسان مقابلہ کر سکتا ہے، اللہ سے کیا مقابلہ کرے گا؟ تو پھر جو ہے ہماری موت ہم کو کھینچ کر لائی۔ تو دوستو بزرگوں بھائیوں، یہ ایمان کی طاقت جب دل میں آتی ہے تو پھر انسان کے اعمال صحیح ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ حالات کا تعلق اعمال سے ہے، اعمال کا تعلق دل سے ہے، اعضاء سے ہے، اور اعضاء کا تعلق دل سے ہے، اور دل اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے۔ انسان کی کامیابی ناکامی چیزوں کا زیادہ آ جانا، چیزوں کا کم ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا راضی ہونا، اللہ کا ناراض ہونا۔ جس سے اللہ راضی ہو گئے اس کی زندگی کامیاب بن گئی، جس سے اللہ ناراض ہو گئے اس کی زندگی ناکام ہو گئی۔ ایمان بن جائے، اعمال بن جائے، اللہ کی طرف سے کامیابی کے وعدے ہیں، اطمینان کے، سکون کے، چین کے وعدے ہیں۔ آج ہم نے اپنے ایمان کو بنانے کی محنت نہیں کی، اپنے اعمال کو صحیح ہم نے کرنے کی محنت نہیں کی، ہم اپنے بگڑے ہوئے ایمان کے ساتھ دنیا میں چل رہے ہیں اور اعمال ہمارے بگڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آج مسلمان خدا کی مددوں سے محروم ہیں۔ جو اللہ صحابہ کی مدد کیا وہ اللہ آج بھی موجود ہے، وہ دین جس پہ صحابہ چل کے کامیاب ہوئے وہ دین ہو بہو آج بھی موجود ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ صحابہ نے اپنی زندگی میں دین کو داخل کیا تھا اور آج ہم نے جو ہے دین کو اپنی زندگی سے باہر نکال دیا ہے۔ ہمارے پاس دین کے الفاظ ہیں، ان کے پاس دین کی حقیقت تھی، ہمارے پاس ایمان کی بول ہیں، ان کے پاس ایمان کی حقیقت تھی۔ آج سر سے پیر تک جو ہے ہم دیکھ لیں کہ میری زندگی جو ہے اسلام کی کس چیز کو ظاہر کر رہی ہے۔ چنانچہ دشمنوں نے محنت کی تو ہمارے ایمان کو ایسا بگاڑا کہ ہماری کامیابی جو ہے غیروں کے طریقوں میں نظر آ رہی ہے۔ آج یہود و نصارہ کے طریقے میں ہم اپنی کامیابی کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس لیے کہ ایمان کمزور ہو چکا۔ اللہ کے احکامات پر چلوں گا خدا کامیاب کرے گا، اس یقین کی کمزوری نے خدا کی نافرمانی پر ڈال دیا۔ مال سے ہوتا ہے یقین غلط بیٹھ گیا تو مال کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتا چلا جا رہا ہے، نبی کے طریقے کو چھوڑتا چلا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں میرے دوست بھائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا میں بھی جو ہے ذلیل ہو رہا ہے، اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے نہیں، اگر مرنے کے بعد بھی اگر ذلت ہو گئی، ذلت ناکامی ہو گئی تو سب سے بڑا خسران ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح کیا گیا۔ اب کس طریقے سے فتح کیا گیا اس کی تفصیل تو ہم نے کئی مرتبہ سن لی ہے، تفصیل میں مجھے جانا نہیں ہے۔ غرض یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا مدینہ منورہ سے اور بیت المقدس فتح کیا گیا۔ اس دور کے پادریوں نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس قسم کا آدمی آئے گا، اس کا ایسا چہرہ مہرا ہوگا، انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ قد و قامت،
ان کا نام عمر ہوگا اور ان کا جو ہے یہ قد و خال ہوگا، ایسے چہرے کا ایسا آدمی ہوگا، اگر یہ آ جائے اور اس حالت میں آئے گا کہ اس جو ہے جو تفسیر ہم سنتے رہتے ہیں کہ غلام جو ہے اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی نکیر پکڑ کے جو ہے آ رہے ہیں اور اپنے جوتوں کو جو ہے جو کیچڑ میں جو ہے سن گئے ہیں اس کندھوں پہ ڈال رکھا ہے، یہ پوری کیفیات انجیل میں لکھی ہوئی تھی کہ اس قسم سے جو ہے اس کا فاتح آئے گا۔ اب اندازہ کرو کہ حضرات صحابہ کرام کے حلیے کتابوں میں پچھلے آسمانی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے۔ ایسا آدمی اگر آ جائے تو تم اس سے لڑو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ کنجیاں جو ہے ان کے حوالے کر دو، ملک کی چابیاں ان کے حوالے کر دو۔ ان کے پادریوں نے کہا کہ دیکھو یہ اس قسم کا یہ آدمی آ چکا ہے، اب تو ان سے لڑنا بھڑنا جو ہے اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے، لہذا دے دو ان کو۔ چابیاں حوالے کر دی گئی۔ اب جو عیسائیوں کے نوجوان تھے وہ بہت بگڑے کہ ہم لڑتے مرتے کچھ بھی ہوتا لیکن یہ بغیر لڑے کہ ہم نے ان کے حوالے کر دیا۔ تو پادریوں نے کہا کہ دیکھو ایک بنیاد ہے، وہ یہ کہ ایمان اور اعمال کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ ان کا ایمان بنا ہوا ہے، صحابہ کا ان کے اعمال صحیح ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، ان سے تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پچھلے تاریخی واقعات بھی تھے کہ کتنی قوموں نے ان سے ٹکرایا اور ختم ہو گئے۔ نبی کے زمانے میں بھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل پر جو ہے آپ کی حکومت چلی، اسلام پھیلا، کثرت کے ساتھ ملک کے ملک جو ہے اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ تو پادریوں نے جو ہے نوجوانوں سے کہا کہ دیکھو اگر ان پر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ان مسلمانوں کو ناکام کرنا تم چاہتے ہو، تو ایک ہی ہتھیار ہے، وہ کیا کہ ان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے ختم کرا دو، ان کے ایمان کو بگاڑ دو۔ ان کی جو کامیابی مل رہی ہے اس لیے مل رہی ہے کہ ان کا ایمان بنا ہوا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ ان کا تعلق جڑا ہوا ہے، اور ان کے جسم سے نکلنے والے اعمال ان کے نبی کے طریقے پر ہیں۔ جب تک مسلمان ایمان کامل پر رہے گا، نبی کے مکمل طریقے پر رہے گا، کوئی دنیا کی طاقت ان کو غالب نہیں آ سکتی۔ اگر تم اس پر غالب آنا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے کہ محنت ایسی اختیار کرو کہ ان کا ایمان بگڑ جائے، ان کے اعمال ختم ہو جائے۔ یہ ذری بھی نافرمانی کریں گے تو خدا کی مدد سے یہ جو ہے محروم ہو جائیں گے۔ خدا کی مدد کا فائدہ ان کے ساتھ اس وقت تک ہے جب تک یہ جو ہے اسلام پر جمے رہے۔ لہذا دشمنوں نے اب سے میرے دوست بھائیوں 1400 سال پہلے ہی یہ پلان بنایا، اور آج تک وہ پلان چل رہا ہے دنیا کے اندر کہ ان مسلمانوں کو، ان کے ایمان کو بگاڑو، ان کے اعمال کو برباد کرو، ان کے اندر ان کے نبی کی محبت نکال دو، ان کے اندر چیزوں کی محبت کو بٹھا دو، ان کے اندر اللہ کی محبت کے بجائے مخلوق کی محبت ڈال دو، ان کو جو ہے گناہوں میں مبتلا کرو، ان کو گناہوں میں جو ہے گھیر دو تاکہ اللہ کی مدد سے محروم ہو جائے۔ تو پھر جب یہ اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے، ایمان ان کا بگڑ جائے گا، اعمال ان کے خراب ہو جائیں گے، تو اللہ کی ذات کی مدد ان سے ہٹ جائے گی، تو تم ان کو مولی گاجر کی طرح قتل لو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ دشمن نے چال چلی۔ اس وقت سے لے کر اب تک یہ یہود و نصارہ جو ہے میرے دوست بھائیوں، یہ اسلام کے دشمن، اسلام کو مٹانے کے لیے اور اسلام کے ایمان والوں کے دلوں سے ایمان کو جو ہے کمزور کرنے کے لیے اور ان کے اعمال کو کھوکھلا کرنے کے لیے یہ نبی کی سنت سے ہٹ جائیں، طرح طرح کی مشنیاں ایجاد کی، طرح طرح کی محنتیں کی، اور پوری دنیا میں ان کی محنتیں چل رہی ہیں۔ بینکوں کا نظام انہوں نے چلایا تاکہ مسلمان کے اندر سود کا پیسہ داخل ہو جائے، اللہ کی مدد سے ہٹ جائے۔ جتنے فیشن ہیں یہ تمام کے تمام اسلام کے خلاف لائے جا رہے ہیں، اور جتنے طور طریقے دنیا میں ایجاد کیے جا رہے ہیں یہ اسلامی چیزوں کو مٹانے کے لیے ہیں کہ سنت ان کی زندگی سے نکل جائے اور جو ہے اللہ کی مدد سے یہ لوگ ہٹ جائیں۔ یہ اصل وجہ یہ سبب ہے جس کی وجہ سے آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان دنیا میں بس رہا ہے لیکن اللہ کی مدد سے محروم ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ نے اس امت مرحومہ پر رحم فرمایا، کرم فرمایا کہ اس دعوت کے کام کو اللہ تعالیٰ نے پھر سے دوبارہ چالو فرمایا۔
حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے کھڑا کیا اس کام کے لیے کہ جس نہج پر، جس طریقے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر دین کی محنتیں کی اور ان کا اللہ کے راستے میں نکالا اور انہوں نے دین کی محنت کو سیکھتے ہوئے دنیا میں دین کو پھیلایا، اس طریقے پہ یہ کام دنیا میں چل رہا ہے۔ یہ تبلیغی جماعت جو ہے کوئی جو ہے الگ جماعت نہیں ہے، اور تبلیغی جماعت کا لفظ قرآن شریف میں ہے، تبلیغی جماعت پر قرآن میں نہیں ملے گا۔ قرآن میں یہ ہے کہ ہر مسلمان، ہر کلمہ پڑھنے والا مبلغ ہے، تبلیغ والا ہے، یہ ملے گا قرآن میں۔ ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے والا، ہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا، اس کا یہ کام ہے کہ خود دین پہ چلے، دوسروں کو دین کی دعوت دے۔ آج امت کے سبق کو بھلا دیا۔ امت کا ایک فرد، چاہے امت کا مرد ہو یا عورت ہو، اس بات کی ذمہ دار اللہ پاک نے اس کو عطا فرمائی کہ خود دین پر چلتے ہوئے دنیا میں دین کی دعوت دے، کہ خود اللہ کو راضی کرتے ہوئے دوسروں کو اللہ کی رضا کی دعوت دے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر جمتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کی دعوت ساری دنیا میں دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہلوا دیا اپنے نبی کی زبان سے کہ یہ کام جو ہے پوری امت کا کام ہے، ایک ایک فرد امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو خود چلے، دوسروں کو دین کی دعوت دے۔ دعوت کا عمل چلے گا، اس کی زندگی میں دین رہے گا، اللہ کی مددیں آئیں گی۔ دعوت کا کام جو مسلمان چھوڑ دے گا، اس کی زندگی سے دین نکلنا شروع ہو جائے گا، اللہ کی جو ہے مدد سے محروم ہو جائے گا۔ یہ کھلی بات ہے۔ ہر 100 سال میں اللہ تبارک تعالیٰ ایک انسان کو پیدا کرتے ہیں جس کے ذریعے سے پھر دین کو تازہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو مجدد کہتے ہیں۔ مجدد جی، مجدد جو آتا ہے ہر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ اسلام کو پھر رونق عطا فرماتے ہیں، پھر وہ ایمان کی لہریں چل پڑتی ہیں، پھر وہ اعمال صالحہ کی لہریں چل پڑتی ہیں، پھر اللہ کی مدد دنیا میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مجدد آ کر کوئی نیا دن پیش نہیں کرتا، جیسے مسجد پہلے سے تھی جی، اب اس کی تجدید کی گئی، کیا ہوا، اسی کو جو ہے توڑ کر نئی بنائی گئی، تو نئی مسجد نہیں، اسی جگہ بنی مسجد، اور اس کو جو ہے نئے ماڈل سے بنایا گیا اور مسجد کو اچھا سجایا گیا، جو مسجد کی ضرورتیں پوری اس پہ رکھی گئیں۔ اسی طریقے سے مجدد جو پیدا ہوتا ہے وہ کوئی نیا دین پیش نہیں کرتا، اسی دین کو دنیا میں جو ہے عام کرنے کی محنت کرتا ہے، اس کو اللہ ذریعہ بنا کر پورے انسانوں کے اندر پھر دین کو زندہ فرماتے ہیں۔ اور دین کیا ہے؟ جو صحابہ کی زندگی میں تھا وہی دین قیامت تک چلتا رہے گا، جس کو صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رکھ کر سمجھا۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، پوچھنے والوں نے، کہ کیا آپ بھی مجدد ہیں؟ جی، ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے، تو کیا آپ بھی مجدد ہیں؟ تو فرمایا نہیں، میرا کام مجدد ہے، جس کام کو میں لے کر آیا ہوں یہ دعوت تبلیغ والا کام ہی مجدد ہے، اس کام کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، اس کام کے ذریعے سے دین کی طرف باہر آئے گی۔ یہ دعوت تبلیغ کا کام ہی مجدد ہے، اس تجدید کے لیے اللہ پاک نے ذریعہ عطا فرمایا ہے۔ تو اجتماعی انداز میں، اجتماعی طور پر جو اس صدی میں اللہ نے اس کام کو چالو فرمایا، پچھلے جو ہے زمانے کے اندر جو ہے بہت دور تک بھی دیکھیں گے تو اجتماعی طور پر یہ عمل جو ہے امت کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہدایت کے ذریعے انسانوں کو بنایا، اور بعض بستیوں کے بعض جو ہے لوگوں کو ذریعہ بنا کر اللہ نے اسلام کو جو ہے چمکایا اور اس پہ جو ہے رونق لائی، لیکن پوری دنیا کو سمیٹے ہوئے عالم صاحب نے فرمایا کہ میں پوری دنیا کا سفر کر کے یہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ یہ عالم صاحب نے فرمایا پوری دنیا کا سفر کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کو اس کام نے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یہ دعوت تبلیغ کا کام پوری دنیا کے چپے چپے میں اللہ نے پھیلا دیا، اور کیا کہا کیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان بن جائے، اللہ کو ماننے والا بن جائے، اللہ کے احکامات پر چلنے والا بن جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بن جائے، تاکہ اس کی زندگی بنے، اس کی آخرت بن جائے، یہ دھوکے سے نکل جائے کہ میری کامیابی چیزوں میں ہے، مال میں ہے، اسی پہ محنت کرتے کرتے جو ہے زندگی خود ختم کر کے چلا جاتا ہے، یقین کو بگاڑ کے چلا جاتا ہے، نبی کے طریقے سے زندگی ہٹ کے گزر جاتی ہے، موت بھی ایمان پر آنا مشکل، اور قبر کے اندر بھی جو ہے سوال کا جواب دے نہیں پائے گا، فرشتے عذاب کے اس کو مسلط کر لیے جائیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ اللہ کے پکڑ سے کوئی طاقت دنیا کی بچا نہیں سکتی، یاد رکھو۔
اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گلی گلی بازار میں جا کر دعوت دین کی دیا کرتے، لوگ ان کو مارتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر انور پر تھوک دیتے اور آپ کو جو ہے پتھروں سے مارتے، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ غمخوار امت ہے، آپ جانتے تھے کہ یہ امت جو ہے نادان ہے، مجھے نہیں جانتی، اگر یہ میرے کو نہیں جانتی اور میرے کو جو ہے ایمان لائے بغیر دنیا سے چلی جائے گی تو جہنم میں جا کے اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن پھر ان کے پاس چلے جاتے اور کہتے، لوگوں تم نے تو مجھے مار لیا، اب تو میری بات سن لو، اب تو میری بات مان لو، ایک اللہ کی طاقت کو تسلیم کر لو، تمہارے بیڑے پار ہو جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پہ جو محنت کی، اسی قسم کی محنت کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کو لے کے اللہ کے راستے میں نکلنا اور خود دین سیکھتے ہوئے دوسروں کو دین کی دعوت دینا، یہ اس جماعت کا کام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے کہ پورے عالم میں محنت چل رہی ہے، لیکن میرے دوست بھائیوں، صرف سوچنے سے یہ کام نہیں ہوگا، صرف سننے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ آدمی عملاً اپنا قدم اٹھائے اور اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے نکلے۔ دنیا کے دھوکے سے نکلنا ہے، آخرت کے کامیابی کو حاصل کرنا ہے تو اللہ کے راستے میں نکلے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تقریروں سے دین اگر زندگیوں میں آ جاتا تو بے حساب تقریریں ہو چکی اب تک، بہترین مقرروں نے اپنا کلیجہ نکال کے رکھ دیا سامنے تقریر کر کے، لیکن دین نہیں آیا۔ کتابوں سے دین پھیلتا، کروڑوں کی تعداد میں کتابیں چھپ چکی، لیکن یہ کتابیں معلومات میں تو اضافہ کا ذریعہ بن سکتی ہیں، دین زندگی میں نہیں لا سکتی۔ موٹی مثال ہے کہ تیرنے کی تقریر سے سن کے تیرنا نہیں سیکھتا، ڈرائیونگ کی کتاب کس طریقے سے ڈرائیونگ کی جائے پڑھ کے آدمی ڈرائیور نہیں بن سکتا۔ تو میرے دوستو بھائیوں، اگر بغیر سیکھے کتاب پڑھ کے جو ہے ٹریننگ پہ بیٹھ جائے گا تو خود بھی مرے گا، دوسروں کو مروائے گا۔ موٹی مثال ہے، یہ تو عملاً سیکھنے کی چیز ہے۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ تقریر سے آ جائے گا، کتابیں پڑھنے سے دین آ جائے گا۔ یہ خدا کا احسان ہے کہ غلط فہمی سے مسلمان نکلتا جا رہا ہے۔ اب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اور دین کو سیکھنے کی فکریں کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو بھائیوں، ہمارے بڑوں کی طرف سے جو بات بتائی جا رہی ہے کہ پہلی چیز ہے کہ کم سے کم اپنی زندگی میں 4 مہینے تو آدمی اللہ کے راستے میں ایک ساتھ نکل جائے۔ جب تک 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نہیں نکلے گا، دین سمجھ میں نہیں آئے گا، دین کی محنت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اس پورے مجموعے کے اندر جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے اب تک 4 مہینے نہیں لگے، وہ اول جو ہے کھڑے ہو کر اپنے اپنے نام 4 مہینے کے لکھا دو کہ 4 مہینے کے لیے مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ جس کے نہیں لگے سارے کھڑے ہو کے لکھائیں گے اب انشاءاللہ۔ بھائی نام بتائیے، پتہ بتائیے اور کب سے نکلیں گے یہ بتائیے۔ نہیں، نومبر نہیں، نومبر بہت دور کی بات ہے۔ اگست کی 18 19 کو نندیال میں جوڑ ہے، اس سے اللہ کے راستے میں جماعت نہیں نکلیں گے، اتنا ادھر تشکیل بھی نہیں کریں گے بھائی۔ 15 تاریخ سے اچھا ہے، جو پہلے نکلنا چاہتا پہلے نکل جائے۔ ہماری گزارش ہے، اللہ کے لیے بیٹھ جاؤ بھائی، اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہے ہیں ہم، یہ اٹھو مت، اللہ کے واسطے اٹھو مت اور جاؤ مت۔ آپ نام نہ لکھائیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ آپ ایک آدمی جائے گا، اس کو دیکھ کے دوسرے چلے جائیں گے، پورے مجمع میں انتشار کا سبب ہم بن جائیں گے۔ بھائی اٹھو مت، اٹھنا ہے تو نام لکھانے کے لیے اٹھو، اٹھ کر جانے کے لیے مت اٹھو بھائی۔ بھائی دیکھو اٹھنا شروع ہو گیا ہے، غلط بات ہے۔ اللہ کے لیے تھوڑی دیر بیٹھے رہو، آپ کے بیٹھے رہنے سے کسی کا نام آ جائے گا، آپ ذریعہ بن جائیں گے اس کے نام لکھانے کا، ثواب ملے گا آپ کو۔ اور اٹھ کر چلے جائیں گے، اپنا بھی نقصان کرو گے، دوسروں کا بھی نقصان کرو گے۔ نام دیتے رہے، نام لکھانے والا ہی اٹھ کر ٹھہرا رہے، جانے کے لیے مت اٹھو۔ 18 19 اگست سے 4 مہینے کی جماعتیں نکل رہی ہیں۔ اب کس کے 4 مہینے نہیں لگے وہ اٹھا کے جو ہے ہم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود آدمی کھڑا ہو جائے کہ میرے 4 مہینے اب تک نہیں لگے، دین سیکھنا میرے لیے ضروری ہے، میں 4 مہینے کے لیے تیار ہوں۔ محمد سلیم اب چل رہے ہیں سلیم بھائی، 15 دن کے بعد نگر فردن بھی بولو۔
کے ساتھ بھی بولو. سارے حضرات متوجہ ہو جائے. بھائی نکلنے کا تو ارادہ ہر ایک کے دل میں ہے نا بھائی. ہر ایک چاہتا ہے کہ نکلنا ضروری ہے. ایک کوئی ایسا بھی جو نکلنا ہی نہیں چاہتا. نکلنا نہیں چاہتا بولنے والا تو کوئی نہیں رہتا. نکلنا چاہیے, نکلنا ضروری ہے, ہر ایک کے دل میں ہے. لیکن یاد رکھو جب تک کوئی تاریخ مقرر نہیں کرتا آدمی, اللہ کی مدد نہیں آتی. برسہ برس گزر جائیں گے ایسے ہی, 4 مہینے لگیں گے نہیں. چنانچہ 20 سال 40 سال سے لگے ساتھی کام میں ہیں اس وقت ہمارے پاس, جن کے اب تک 4 مہینے نہیں لگ سکے. کیوں نہیں لگ سکے؟ ارادہ ہی نہیں کیا انہوں نے, وقت مقرر نہیں کیا. تو آپ حضرات جس وقت میں ارادہ کر لیے ہیں یہ بہت مبارک کی بات ہے. اچھا جتنے حضرات جس وقت میں نام لکھا ہے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں ذرا. اب تک جن کے نام آئے ذرا کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. جو 4 مہینے کے یا اس سے کم و بیش کے جو نام دیے ہیں ذرا کھڑے ہو جائیں. جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ بھائی. جتنے لوگوں نے اب تک نام دیا ہے وہ سب ذرا مہربانی کر کے کھڑے ہو جائیں. العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله. یا ارحم الراحمین, یا ذی الجلال والاکرام, یا اکرم الاکرمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے قصوروں کو درگزر فرما. اے اللہ بے شک ہم خطا کار ہیں, گنہگار ہیں. اے اللہ جان جان کر تیری نافرمانی ہم نے کی ہے. اے اللہ تیرے احکامات کو توڑا ہے, تیرے نبی کے طریقوں کو چھوڑا ہے. اس جرم عظیم کو اپنے کرم سے معاف کر دے. اے اللہ تیری ذات علی کے یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اے اللہ اس یقین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما. اے اللہ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ جان و مال کو ہم نے اپنا سمجھا ہے. یہ تیرا ہی دیا ہوا ہے, تیرے راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ 4 مہینوں کے لیے تیرے راستے میں بار بار نکلنے کی توفیق عطا فرما. دین کو سیکھنے کی اور دین کو سکھانے کی محنتوں میں ہمیں استعمال فرما لے. اے اللہ جان و مال کا استعمال صحیح فرما دے. اے اللہ ہمیں دین کا فہم نصیب فرما, دین کی سمجھ نصیب فرما. تیرے راستے کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اے اللہ صحابہ کرام نے تو اپنی زندگیاں اے اللہ اس راستے میں شہید کروا دی اور یہ دین ہم تک پہنچایا. ہم ایسے نکمے ہیں کہ اس دین کی حفاظت کے لیے ہم 4 مہینے بھی نہیں نکل سک رہے ہیں. اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے, اپنے کرم سے ہمیں درگزر فرما دے اور بار بار تیرے راستے میں 4 مہینے دور و دیر کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرما. دین کا علم عطا فرما, قرآن پاک کا فہم نصیب فرما. گندے ماحول کے برے اثرات سے ہماری حفاظت فرما, دشمنوں کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ جتنے بھی بے ایمان دنیا کے اندر ایمان کو بچانے کی محنتیں کر رہے ہیں اے اللہ سب کو ہدایت سے نواز دے. اے اللہ گمراہی پھیلانے والوں کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرما دے. جو تیرے نبی کے دشمن, تیرے صحابہ کے دشمن ہیں اے اللہ, جو ہے اولیاء اللہ کے دشمن ہیں اے اللہ, یہ دنیا میں گمراہی پھیلانا چاہتے ہیں اے اللہ ان کی گمراہی سے ایک فرد امت کی حفاظت فرما لے, ان کو بھی ہدایت نصیب فرما دے. اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے ان کے ناپاک وجہ سے دنیا کو پاک فرما دے. اے اللہ جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما, اپنے کرم سے اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما. جن بھائیوں نے تیرے راستے میں نکلنے کے ارادے کر کے نام لکھائے ہیں یا اللہ تو ان کا نکلنا آسان فرما. اے اللہ ان کے نکلنے کو جو آسان فرما دے, رکاوٹوں کو دور فرما, غائب سے مددیں ان کی فرما. اے اللہ بھرپور ان کی تائید فرما اور بھرپور ان کی مدد فرما. اے اللہ جو کسی وجہ سے نام نہیں لکھا ہے ان کو بھی تیرے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما. اس دعوت کے کام کو سمجھ کر, اپنا سمجھ کر اخلاص استخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں دعائیں مانگنا بھی نہیں آتا, جو کچھ مانگا گیا ہے اے اللہ وہ بھی عطا کر دے, اور جو نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے اس کو بھی عطا فرما دے. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
تیرا بے